ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मरकजी वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद गुलाम नबी आजाद ने बुध के रोज कहा कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के बड़े लीडरों को हाशिए पर पहुंचा रहे हैं, इससे वो कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए ही एक बड़ा खतरा बन गए हैं। जिला रामबन के बनी हिल इलाके में एक मजलिस से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि मोदी ने कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चैलेंज किया है। बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने अपने चचाजाद भाई और कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के कामों की जमकर तारीफ की। राहुल की तारीफ करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी में तरक्की का काम किया है। वरुण गांधी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुकम्मल सनत को इसी तरह फरोग देने की जरूरत है जैसे अमेठी में राहुल ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कामयाब इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि वरुण और राहुल भले ही चचाजाद भाई हैं, लेकिन उनके बाहमी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी वरुण गांधी ने पहली बार खुलेआम राहुल की तारीफ की है। अगरचे अपना बयान देने के बाद वरुण ने यह भी कहा कि अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी के काम को करीब से नहीं देखा है। वरुण बीजेपी से उम्मीदवार हैं और उनकी मां मेनका गांधी भी बीजेपी के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ रही हैं। There is no doubt that Mr. Rahul Gandhi has worked at the grassroots level and also in the field of women empowerment. There are thousands of self-help group of women who have been able to sustain themselves and also at the same time bring prosperity to their lives. So therefore I think whatever is being said by whoever from Mr. Rahul Gandhi is laudable. बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब अपोजिशन पार्टी को फिरका वाराना करार देते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने तस्लीम किया कि मुसलमानों तक पहुंचने में हो सकता है कि उनकी जानिब से कुछ कमियां रही हों। राजनाथ ने रांची में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी जात, जबान और मजहब के नाम पर सियासत नहीं करती है। ताहम उन्होंने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि मुसलमानों तक पहुंचने में उनकी तरफ से हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने एक साजिश के तहत अपने इतने साल के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को तालीमी सहूलियात से महरूम रखा। बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज झारखंड के कोडरमा में एक रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां की कानकनी लुटती गई और लोग गरीब होते गए। वहां खाम माल की कमी नहीं है, लेकिन लूट ने वहां के लोगों को गरीब बना दिया है। ये विकास का सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार उसके लिए लोकतंत्र का उपयोग सिर्फ सत्ता हथियार लेने का एक कारनामा है। चुनाव प्रक्रिया सिर्फ दिल्ली की शक्ति को, सत्ता को कब्जा करने का एकमात्र हथियार है। मुंबई में बेस्ट की बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दरअसल पीर से ही बेस्ट के 26,000 ड्राइवरों और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हड़ताल को गलत बताया था। इसके बावजूद दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। आज सिर्फ 3 ड्राइवर और 8 कंडक्टर काम पर लौट आए हैं। ऐसे में अब हुकूमत के पास एस्मा कानून के निफाज का ही वाहिद ऑप्शन बचा है। हड़ताल पर गए ड्राइवरों और कंडक्टरों का मुतालबा है कि बेस्ट इंतजामिया की जानिब से बनाए जाने वाले उनके ड्यूटी चार्ट को हाथ से ही तैयार किया जाना चाहिए। बेस्ट इंतजामिया की तरफ से ड्राइवरों और कंडक्टरों की महारत बढ़ाने के मकसद से ड्यूटी चार्ट को कंप्यूटर से तैयार किया जाने लगा है, लेकिन ये मुलाजिम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। साथ ही ये लोग 12 घंटों की ड्यूटी किए जाने की भी मुखालिफत कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब।
اقوام متحدہ نے میانمار کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ملکی مردم شماری میں روہنگیا مسلمان آبادی کو نہ شامل کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ مردم شماری میں میانمار کی حکومت کی معاونت کر رہی ہے۔ میانمار کی روہنگیا آبادی اور میانمار میں بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان کافی عرصے سے تنازع جاری ہیں۔ گزشتہ برس روہنگیا اور بدھ مت کے ماننے والوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں بہت سے افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ شام کے تقریباً 3 سالہ خانہ جنگی کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں آدھے سے زیادہ شہری تھے، جبکہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تعداد تقریباً 35,000 بنتی ہے۔ اس تنظیم کے اعداد و شمار کو بھی نسبتاً قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق ہلاکتوں کی صحیح اعداد و شمار جمع کرنا ناممکن ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق چلی کے شمال میں پیسیفک کے علاقے میں زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8 بتائی گئی ہے۔ ابھی تک اس زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد کم سے کم 5 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران اس علاقے میں متعدد زلزلے آ چکے ہیں۔ تازہ ترین زلزلے کے جھٹکے چلی کے پڑوسی ممالک بولیویا اور پیرو تک محسوس کیے گئے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے یوکرین کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی ہے۔ ان کا اپنے فرانسیسی اور پولسیناتی ہم منصبوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوکرین کو فی الحال رکنیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے نیٹو کے ساتھ قریبی تعاون کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ اسی درمیان روس نے ایک مرتبہ پھر یوکرین کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ روس کے مطابق پہلے ہی یوکرین کی اس اتحاد سے قربت کی کوشش نے حالات کو خراب کیا ہے۔ کریمیا کو روس کا حصہ بنانے پر احتجاج کرتے ہوئے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے روس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون معطل کر دیا ہے۔ نیٹو کے سربراہ کے مطابق روسی اعمال کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ معمول کے تعلقات منتخب کر لیے جائیں۔ ساتھ ہی 28 ممالک کے اس عسکری اتحاد نے فوجی ماہرین سے کہا ہے کہ وہ مشرقی یورپی ممالک کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے ایک مؤثر اور جامع حکمت عملی تیار کرے۔ کریمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد نیٹو کے وزرائے خارجہ کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ماسکو نے یوکرین کی مشرقی سرحدوں پر ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے ہوئے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسے تنازع کے حل میں ناسازگار قرار دیا ہے۔ منگل کے روز ترکی کی پولیس نے مقامی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ افراد خدامت پسند وزیر اعظم رجب طیب اردوان کی جماعت کی حالیہ انتخابات میں ملک گیر فتح کو چیلنج کر رہے تھے۔ ترک دارالحکومت میں مرکزی سیکولر جماعت کے 2000 کے قریب حامی چور رجب کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ترک حکومت نے اس مظاہرے کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن افراد کو انتخابات میں فتح نصیب نہیں ہوئی وہ اب جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اتوار کو ہونے والے میونسپل انتخابات کو اردوان کے 11 سالہ دور اقتدار کے حوالے سے ایک ریفرنڈم قرار دیا جا رہا تھا۔ حکومتی جماعت کو انقرہ اور استنبول میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بین الاقوامی اداروں کی رکنیت کے لیے درخواستیں دینے کی اپنی مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ محمود عباس کی طرف سے بین الاقوامی اداروں کی رکنیت کے لیے درخواستیں دینے کا عمل دراصل فلسطین کو عالمی سطح پر بطور ریاست تسلیم کرانے کی ایک کوشش ہے۔ محمود عباس کے اس اعلان کے کچھ دیر بعد ہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کے دن مشرقی وسطی کا اپنا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ منگل کے دن عباس نے ویسٹ بینک میں اپنے صدر دفتر میں منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران 15 بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کے لیے فلسطینی رکنیت کی درخواست پر دستخط کیے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اب دوبارہ سے چلتے ہیں فرحاد کے پاس۔ شکریہ محسن۔ ناظرین، آئیے اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔
کانگریس اور سی پی آئی کے درمیان ہوا اتحاد، سی پی آئی کو 9 اسمبلی حلقوں میں تائید کرے گی کانگریس۔ اپنی سیکولر امیج کھو دیں گے چندر بابو نائیڈو، بی جے پی سے ٹی ڈی پی کے اتحاد پر بولے دگ وجے سنگھ۔ اور پھر ایک مرتبہ شمشاباد ایئرپورٹ پر کروڑوں مالیت کا سونا ہوا ضبط، گزشتہ چند دنوں سے اب تک 80 کلو سونا ضبط کیا گیا۔ انتخابی بیان بازیاں پہنچی عروج پر، بیری پرساد ورما نے بنایا بی جے پی اور مودی کو اپنی تنقید کا نشانہ، کہا مودی آر ایس ایس کے غنڈے اور راج ناتھ ہیں غلام۔ اور اقوام متحدہ نے کی میانمار کی تھین سین حکومت پر تنقید، روہنگیا مسلمانوں کو مردم شماری میں شامل نہ کرنے پر کیا گہری تشویش کا اظہار۔ کشش خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔ فی الحال فرحاد اور محسن کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔